یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، یہ کہانی ہر اس ماں کی ہے جو اپنے لال کو بستہ تھما کر خوابوں کے رستے پہ روانہ کرتی ہے، اور اس باپ کی جو رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنا پیٹ کاٹ کر فیس دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کا یا آپ کے آس پاس کوئی چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ماس 4 سال اور اس کو اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، وہ بچہ جو آسمان کو دیکھ کر ماں سے سوال کرتا ہے کہ اے امی یہ بادل کیوں اڑ رہے ہیں؟ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے ابو یہ سورج ہمیں کیوں جلاتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ زمین اگر گول ہے تو ہم گر کیوں نہیں جاتے؟ وہ پوچھتا ہے کہ پرندے اڑتے ہیں، انسان کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اس کے ذہن میں آنے والے یہ سوالات وہ ہر چیز کے پیچھے چھپی کہانی کو ڈھونڈنے میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے بچے آپ سے سوال کرتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ ان کے سوالات کیا ہیں جن کے آپ جواب نہیں دے پاتے۔ وہ بچے ہر چیز کے بارے میں چھپی کہانی جاننا چاہتے ہیں، ہر چیز کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت سوال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، لیکن یہ بچے جب 10ویں کلاس میں پہنچتے ہیں تو ان کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسکول سسٹم نے ان کی سوچ کو نوٹ بک کی حاشیے میں قید کر دیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہی جواب یاد کرو، یہی امتحان میں آئے گا، یہی رٹ لو، یہی لکھو، یہی نمبر لائیں گے۔ اور اگر کبھی وہ سوال کر ہی لے تو اسے یہ کہا جاتا ہے یہ کورس میں نہیں ہے، یہ تمہارے سلیبس میں نہیں ہے، تم نے صرف وہ یاد کرنا ہے جو تمہاری ریفرنس بک میں ہے۔ جو ٹیچر تمہاری نوٹ بک تیار کرا رہی ہے اس کی حاشیے کے اندر جو کچھ ہے اس سے باہر نہ تم نے سوچنا ہے نہ کوئی تمہارا سوال کرنا بنتا ہے۔ تب ہم نے ایک جیتا جاگتا ذہن، ایک پرتجسس دماغ، ایک معصوم سیکھنے والا بچہ صرف اس لیے روک دیا کیونکہ اس کا سوال حاشیے سے باہر کا تھا۔ کیا ہم نے تعلیم کو سلیبس کی قید اور سوچ کو مارکس کی غلامی بنا دیا ہے؟ 10ویں کلاس کا طالب علم جس سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ ہماری قوم کا مستقبل سنوارے گا، لیکن ہم اس کے دماغ کو اس قدر قید کر دیتے ہیں جس نے کبھی بادلوں، کبھی پرندوں، کبھی سورج یا زمین کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا، کیونکہ اس کے سوالوں کو خاموش کرا دیا گیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، یہ کہانی ہر اس ماں کی ہے جو اپنے لال کو بستہ تھما کر خوابوں کے رستے پہ روانہ کرتی ہے، اور اس باپ کی جو رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور اپنا پیٹ کاٹ کر فیس دیتا ہے، اس امید پر کہ میرا بچہ وہ زندگی جیے جو میں نہیں جی سکا۔ لیکن افسوس یہ سکول نہیں، یہ خواب چور کرنے والی فیکٹری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صبح 7 بجے ایک بھاری بستہ دے کر اس کو اسکول بھیجتے ہیں اور شام کو وہ ہوم ورک کا بوجھ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ سارا دن صرف رٹا مارنا، نمبر حاصل کرنا، نہ سوال کرنے کی اجازت، نہ سوچنے کی آزادی، نہ کچھ نیا سیکھنے کا موقع۔ یہ اسکول علم نہیں دیتے، بس نمبر کی دوڑ میں دھکیل دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہم اپنے بچوں سے کیا چھین رہے ہیں؟ ان کی تخلیقی سوچ، ان کا تجسس، ان کے خواب، ان کی خوشیاں، اور سب سے بڑھ کر ان کا بچپن۔ آج اگر بچہ پینسل الٹا پکڑ لے تو استاد کے تانے، کلاس کے کہکے اور والدین کی جھڑکیاں اس کا حوصلہ توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، بس نمبر لانے کی مشین بن جاتا ہے۔ پھر وہی بچہ جب کالج میں پہنچ کر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے شوق نہیں ہو رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ تم نالائق ہو، لیکن وہ نالائق نہیں ہے۔ ہم نے اس نے سوچنے سمجھنے کا اہل ہی نہیں بنایا، ہم نے اس کو روبوٹ بنایا جس کی سوچ محض ایک لمٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ اور نمبر حاصل کرنے کا پریشر اس قدر ہوتا ہے، یا تو وہ بچہ روبوٹک مشین بنا کر ہائیسٹ مارکس حاصل کر لیتا ہے، اور کچھ بچے اسی پریشر میں اپنا دماغ کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں سے صرف پڑھائی کا مطلب ہی چھین لیا۔ تعلیم کا مقصد نمبر لینا نہیں، بلکہ ایک اچھا انسان، ایک بااخلاق شہری،
एक सोचने वाला दिमाग और इस दुनिया में पोशीदा राजों से पर्दा उठाने वाला शख्स तैयार करना होता है। लेकिन आज के स्कूल का मेयार बस इतना ही है कि फीस कितनी है, यूनिफॉर्म कौन सी है, कलर यूनिफॉर्म का ये है और कौन सी अंग्रेजी बोलता है। आप ये बखूबी जानते होंगे, एक प्राइवेट स्कूल सिर्फ 5 कमरों के किराए का मकान हासिल कर लेता है और हजारों रुपए फीस लेकर महज 8 से 10,000 रुपए की तनख्वाह में टीचर रखकर क्लासें चला रहा होता है। और गवर्नमेंट स्कूल जहाँ उस्ताद तो होते हैं लेकिन तालीम नहीं। उसकी वजह क्लास की तादाद 60 से 70 और उस्ताद एक, और वो उस्ताद जिसने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाना भी है बल्कि सरकार की तरफ से आयत जिम्मेदारियों को भी निभाना है। और इस सब का हमारे माशरे पे क्या असर पड़ता है? यही असर पड़ता है कि फिर हम रोते हैं कि नौजवान बेरोजगार हैं, ड्रग्स का शिकार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन इस सब की जड़ कहाँ है? इसी तालीमी निज़ाम में, जहाँ हमारी अकल पर पर्दे डाल दिए जाते हैं, जहाँ हम ये समझते हैं कि हम ये बच्चे तैयार करके अपना मुस्तकबिल संवार लेंगे, लेकिन वो हमारे ख्वाब भी रहते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम ये सवाल करें इस निज़ाम से, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ नंबर हासिल करना सिखा रहे हैं या ज़िंदगी को संवारना? क्या हम उनके ज़हन खोल रहे हैं या हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं? क्या हम उस्तादों को तरबियत दे रहे हैं या बस नौकरी दे रहे हैं? जब तक हम ये सोचेंगे नहीं, तब तक ये जंग आलूद निज़ाम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मिट्टी करता रहेगा। हमें ये निज़ाम बदलना होगा और तब्दीली आपसे शुरू होती है। अपने बच्चों को सवाल करने दें, उन्हें सोचने की इजाज़त दें। उन्हें सिर्फ मार्क्स का गुलाम न बनाएं बल्कि इल्म का मुतलाशी बनाएं, क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, वरना आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अब वक्त है कि हम बच्चों को ये न कहें कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं आता, बल्कि हम ये कहें कि ये बहुत खूबसूरत सवाल है, आओ मिलकर इसका जवाब तलाश करते हैं। क्योंकि कौमें सिर्फ रट्टा मारने से नहीं बनती, कौमें बनती हैं सवाल उठाने से, और सवाल वही उठाता है जिसकी सोच आज़ाद हो। आप इस बारे में क्या कहते हैं? वो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो आगे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।